یہ سوال کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے یا مرد عورت کے ساتھ زنا کرے وغیرہ ذالک، تو ان کاموں میں تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر گواہ نہ ہو بلکہ کیمرہ وغیرہ سے پتہ چل جائے تو کیمرے کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ دیکھیے گا، شریعت میں اصل گواہی ہے، گواہی کے بغیر جرم ثابت نہیں ہو سکتا، سمجھ آگے؟ اصل تو گواہی ہے، قرائن کا اعتبار تو کیا جاتا ہے، لیکن اصل قرائن جو ہے نا وہ جرم کو ثابت تو نہیں کر سکتے۔ تو سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے نا، اس طرح جو کیمرے کی فوٹیج ہے تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی قرائن میں سے ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو دکھائیں آپ، اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اعتراف کر لے، سزا حد لاگو ہوتی ہے یا تو گواہوں کی وجہ سے یا اعتراف کی وجہ سے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اعتراف جو ہے نا وہ کر لے، اس کے بعد ثابت ہو سکتا۔ اگر وہ نہیں کرتا، اس کو نہیں مانتا، تو پھر یہ قرینہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم جو ہے وہ گواہ جو ہے نا وہ نہیں بنا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، ایک آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے اور وہ صدقہ دیتا ہے، انہیں پیسے سے صدقے لینے والے کو معلوم ہے کہ اس کا کاروبار سود کا ہے، لینے والے کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ وضاحت فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ دیکھیں، اگر تو وہ سودی کاروبار ہے تو سودی کاروبار کا حکم ہی ہے کہ اس کو جو ہے نا مستحق کو وہ پیسہ دیا جائے ثواب کی نیت کے بغیر، اس کا تو حکم ہی ہے نا۔ تو اس طرح کے پیسے کا اس کو تو استعمال نہیں کر سکتا، وہ صدقہ کرے گا، تو اس کے لیے سود ہے، اس کو دے گا، اس کے لیے استعمال کرنا ٹھیک، اور یہ اس کے لیے حکم ہی ہے کہ اس کو صدقہ کر دے، تو یہ استعمال کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ علماء کرام نے بھی بڑے اور چھوٹے بال رکھے ہوتے ہیں، ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ایسے بال رکھنا جائز نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں خود تو عمل نہیں کرتے، ہمیں کہتے ہیں کیا آج کل اس میں کوئی تعویل نکل سکتی ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ دیکھ، ابھی ہم نے حدیث پڑھی نا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی القضا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے مانا فرمایا، تو قضا کے بارے میں انہوں نے یہی عرض کیا کہ قضا کہتے ہیں کہ سر کے بال، بعض بالوں کو چھوٹا رکھنا، بعض بالوں کو بڑا، یہ قضا ہے، تو اس سے مانا فرمایا جائز نہیں، سر کے تمام بال برابر ہونے چاہیے، سائڈوں سے چھوٹے ہو، اوپر سے بڑے ہو، جو بھی یہ عمل کرے درست نہیں ہے، چاہے نیک ہو یا نیک نہ ہو، اور کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عالم ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم تو کہتے ہیں حدیث کو مانو، ہم تھوڑا کہتے ہیں کہ ہماری پیروی کر لو، حدیث کی جو بات ہے کسی اور کو نہیں، حدیث میں منع فرمائے گا، جو بھی کرے گا تو ہم جو غلط ہے ہم اس کی پیروی تو نہیں کر سکتے اس بات میں۔ اچھا جی، استاد صاحب، کیا بال منڈانا سنت ہے یا نہیں؟ یہ نہیں، حدیث سے بال منڈانا ثابت ہے، ٹھیک ہے، حدیث سے بال منڈانا ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا عمل بڑے بال رکھنا بھی ثابت ہے، حلق بھی ثابت ہے، سمجھ آ، دونوں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ ثابت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، عروج اور عروج ان دونوں میں فرق اور دونوں کا معنی بتا دیں۔ عروج کا لفظ تو ہے عروج، ٹھیک، بلندی کو کہتے ہیں، عروج کا معنی تو میرے ذہن میں نہیں ہے جی، معذرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، میرے والد صاحب جوانی سے کالا کلر لگاتے ہیں، اب 50 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، لیکن اب بھی لگا رہے ہیں، تو کیا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، 50 سال میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کسی کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائے تو وہ لگا سکتے ہیں، بالکل خالص کالا کلر، بلیک کلر، لیکن 50 سال کی عمر میں تو بال سفید ہو جاتے ہیں،
سمجھ آ گئی. اس لیے اگر 50 سال سے ان کی عمر زیادہ ہے تو خالص بلیک کلر لگانا یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر آپ کی والدہ اس کو کہتی ہے کہ لگایا کرو میرے لیے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے جوان رکھیں، پھر وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے پر عمل وہ کر سکتے ہیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ اگر بڈھی کہہ دے تو خالص بلیک کلر بھی لگایا جا سکتا ہے. جی آپ کو آپ کے بچوں کی امی کہتی ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ میں تو بڑا ہو گیا. وما علینا الا